اپنے والد کو دیکھا کہ والد پتھر ہوتے ہیں ان کو تراش رہا ہے، تراش کر ناک بنا رہا ہے، آنکھیں بنا رہا ہے، کان بنا رہا ہے، ہاتھ پاؤں بنا رہا ہے، اپنے ہی ہاتھ سے تراش کر مورتیاں بنا رہا ہے۔ پھر ایک ٹوکرے کے اندر ان سب مورتیوں کو جمع کرتا ہے، پھر گلی میں نکلتا ہے اور نکل کر آواز لگاتا ہے مورتی لے لو، مورتی لے لو، 10 روپے کی مورتی، مثال دے رہا ہوں۔ تو ایسی آواز لگا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم کی عقل نے کہا کہ یہ جس کو میرا ابو خود بنائے، میرا ابو جس کا ناک بنائے، کان بنائے، آنکھیں بنائے، یہ ہمارے خدا تو نہیں ہو سکتے۔ ان کی عقل نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، چنانچہ بغاوت پر اتر آئے۔ والد کو کہا کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، تم غلط عبادت کے اندر مبتلا ہو۔ والد نے، سب لوگوں نے سمجھایا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کھلا اعلان کرنا شروع کر دیا اور ان بتوں کے خلاف ہو گئے کہ یہ پتھر ہیں، بے جان ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اور صدا لگائی۔ پورا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا۔ پھر ایک دن میلہ آیا، تو چونکہ وہ سارا جو علاقے والے تھے، بستی والے تھے، وہ اس میلے کے لیے، میلہ بستی سے باہر لگا کرتا تھا، تو وہ سارے چل پڑے اس میلے کی طرف، جا کر اس میلے کی طرف جائیں۔ تو ان سے کہا گیا، ان کے والد نے، ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ انا سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ اب وہ سارے چلے گئے۔ پیچھے حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑا لیا۔ کلہاڑا لینے کے بعد وہ ان کا ایک بہت بڑا مندر بنا ہوا تھا، جس میں درجنوں کے حساب سے بڑے بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے یوں کیا کہ دائیں طرف سے کلہاڑا لے کر بسم اللہ کی اور بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کیا، کسی کا کیا۔ الغرض ہر ایک بت کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا کمی کر دی۔ اور پھر آخر میں جو درمیان میں جو سب سے بڑا بت پڑا ہوا تھا، اس بت کے پاس گئے اور وہ کلہاڑا ان کے کندھے پر لٹکا دیا۔ اب اس کے کندھے پر جب کلہاڑا لٹکایا، واپس آ گئے۔ اب شام ہوئی تو پورے علاقے کے جتنے لوگ تھے واپس آئے، تو وہ جو مندر تھا، مندر کے اندر رہنے والے جو پنڈت تھے یا جو بھی تھے، تو مذہبی پیشوا، انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی تو بری حالت ہے۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی نے دیکھو ہمارے بتوں کا کیا حال کیا ہے۔ اب یہ خبر جو ہے نا پوری بستی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو وہ جو ہے نا سارے بستی والے مندر کی طرف آنے لگے، اور سارے کے سارے اس مندر کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کس نے کیا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نوجوان کا پتہ ہے، یذکرہم، جو ان بتوں کو برا بلا کہتا ہے یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یقال لہ ابراہیم، وہ ابراہیم ہے، یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے، بتوں کو وہی توڑ سکتا ہے۔ چنانچہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اس نے چند افراد کو بھیجا کہ جا کر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لیا۔ اب حضرت ابراہیم گھر سے چلے، پکڑ کر لایا گیا۔ جیسے ہی نمرود کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا کہ ابراہیم، یہ بتوں کو تو نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا، اور نہ یہ کہا کہ میں نے توڑا ہے، بلکہ ان کو عقلی دلائل سے مائل کرنے کے لیے اور عقلی دلائل سے ان کو انصاف کی طرف، عدل کی طرف لانے کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا، میں نے تو، آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، ان بتوں سے پوچھئے۔ وہ دیکھیے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی نے اٹھ کر ان کو توڑا ہو۔ وہ کہنے لگے یہ بت ہے، یہ مورتی ہے، یہ تو نہیں اٹھ سکتی، یہ تو ان بتوں کو نہیں توڑ سکتی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تو ان سے پوچھو نا، جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے کان ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے ناک ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو۔ تم تو ان کو خدا مانتے ہو، اپنے نفع نقصان کا مالک مانتے ہو، اپنا رازق مانتے ہو، اپنا آقا داتا سب کچھ مانتے ہو، تو ان سے پوچھو نا۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تو اچھا مذاق کرتا ہے، ہمارے بتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تجھے نہیں پتا کہ یہ مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیسے نادان ہو تم لوگ، کتنے پاگل ہو تم لوگ کہ جو ہے نا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے پتھر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنا نفع سوچ سکتے ہیں، نہ اپنا نقصان سوچ سکتے ہیں، نہ اپنا حفاظت کر سکتے ہیں۔ بھلا یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ تمہیں یہ کیا دیں گے؟ تمہارے ساتھ یہ کیا بلائی کر سکتے ہیں؟ خیر جو ہے نا وہ باطل ہی رہتا ہے، وہ اس نے دلائل سے نہیں ماننا۔ پھر جو ہے نا ہمیشہ جو باطل کا طرز عمل رہا ہے، حق کی جو دلیل ہوتی ہے، دلیل کو جو ہے نا کسی نہ کسی باطل وار سے توڑا جاتا ہے۔ چنانچہ جو بادشاہ جو تھا اس کے اوپر زور دیا گیا کہ اس نے جو ہمارے بت تھے، جو ہمارے آقا تھے، اس کی توہین کی ہے، لہذا اس کو سزا دو۔
اب نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے حکم دے دیا کہ ان کے لیے ایک آگ جلائی جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نمرود نے بہت سارے لوگوں کو آگ جلانے کا حکم دیا، لکڑیاں اکٹھے کرے، جنگل گئے اور لکڑیاں اکٹھی کی۔ تو کہتے ہیں کہ 40 میل تک، یعنی یہاں سے لے کر 40 میل، آپ خود سوچ سکتے ہیں مری سے بھی آگے کا سفر بنتا ہے، 40 میل لمبائی میں اور 40 میل چوڑائی میں اس قدر لکڑیاں رکھے گی، اور پھر تیل وغیرہ ڈال کے مختلف چیزیں رکھ کر اس کے ذریعے کیا کی؟ آگ جلائی گی۔ اب اس قدر بھیانک آگ تھی، اس قدر آگ بھڑک رہی تھی کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فضا سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا اس کی تپش سے وہ پرندہ نیچے گر جاتا تھا۔ اب جو ہے انہوں نے طاقتور بندے بلوائے، اور وہ جو طاقتور بندے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں یا کسی برتن کے اندر رکھا اور زور سے ان کو پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں۔ تو علامہ اقبال اس موقع پر کیا خوب کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہ ایک طرف عقل کا تقاضا تھا، ایک طرف ایک عشق تقاضا کر رہا تھا۔ عقل کیا کہہ رہی تھی؟ ابراہیم آگے آگ ہے، یہ آگ تجھے جلا دے گی، یہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، یہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، یہ آگ ایسی ہے کہ جو ہڈیوں کا چورا چورا کر دیتی ہے، ہڈیوں کو سہاگا بنا دیتی ہے، ابراہیم آگے نہ جاؤ۔ دوسری طرف عشق کہہ رہا تھا، صنم نے کہا ہے، محبوب نے کہا ہے، کود جا اس میں مر جا، یہی محبوب چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے عشق کی سنی، بس انہوں نے کہا آگ میں ڈال رہا ہے، حضرت ابراہیم تیار ہے اٹھا کے ڈالو۔ عقل کہہ رہی ہے نہیں، عقل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے۔ اب جب آگ کے اندر جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تو سارا نظام چلا رہا ہے، وقت تو اس کے کنٹرول میں ہے۔ حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آئے، اے ابراہیم میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کروں